سب کی نظریں آج کی اس اہم ملاقات کے حوالے سے تھیں، یا اس اہم سفارتی سرگرمی کی جو پاکستان اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان میں ہونے والی ملاقات اور اس کے بعد 5 شرائط تجاویز کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ان تجاویز کو، بالخصوص اس کا پوائنٹ نمبر 3 جس میں نان ملٹری ٹارگٹس اور اس کے علاوہ انرجی اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر پر کو نشانہ نہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل امریکی صدر یہی کہہ رہے تھے کہ اگر فوری طور پر کوئی ڈیل ایران نہیں کرتا تو اسی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان اور چین کی طرف سے یہ شرائط کے طور پہ سامنے رکھنا، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور ان کو سنجیدگی سے لیا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ چین اور پاکستان مل کے امن کی کوششیں کریں گے، وچ مینس کہ چائنا آلریڈی از آن بورڈ، اور وہ پہلے بھی سپورٹ کر رہا تھا اور اب وہ پریکٹیکلی یہ نیگوسیشنز اور پیس میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کی انڈیکیشن ہے۔ یہ دوسری دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ پہلا پوائنٹ ہے، کیونکہ آج ہی یا کل ٹرمپ صاحب نے دھمکی دی تھی کہ جی یہ تو یوز لیس ہو گیا ہے یو این، اور ہم اس میں سے شاید ودرا کر لیں گے، اور پیسے ویسے تو ویسے بھی کنٹریبیوشنز وہ بہت سارے اس میں آرگنز میں یو این کے نہیں دیتے۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے کہ جی ایک تو سیز فائر ہونا چاہیے، اور دوسرا یو این چارٹر کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، چین بھی یہی کہتا ہے، اور بہت سارے ممالک اور یہی کہتے ہیں جو ہمارے لائک مائنڈڈ ہیں، کہ ملٹی لیٹرلزم کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ یہ جو یونی لیٹرلزم ہے اور میکسیملسٹ اپروچ ہے اور دھونس دھمکیاں ہیں کسی بھی ایک پاور کی، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو ہمیشہ سے چین نے ملٹی لیٹرلزم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور ابھی بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل میں حل ہونا چاہیے، جو اس مقصد کے لیے بنی ہے، پریونٹ کرنے کے لیے، ریزولوشن کے لیے، تو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں تک نان ملٹری ٹارگٹس کا تعلق ہے تو دیکھیں وہ دونوں طرف کی اس وقت بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو آف کورس اسرائیل اور امریکہ کا سیدھا کرٹیسزم ہے کہ جی آپ نے اس قدر کے سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، جو کہ بیسیکلی تو اگر آپ دیکھیں تو وار کرائمز کے زمرے میں آتے ہیں، جو چین کہہ رہا ہے کہ فی الفور ختم ہونے چاہیے۔ اور بیکاز سب سے زیادہ جو سویلین ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں وہ ایران میں ہوئے ہیں، اسرائیل میں تو انہوں نے ایران نے کوئی بھی سویلین ٹارگٹ ہٹ نہیں کیے ہیں۔ جب وہ نان ملٹری کی بات کرتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا آئی تھنک انڈیکیشن اس طرف بھی ہے کہ جی جو جیسے آئل فیسلٹیز ہیں، جیسے انرجی فیسلٹیز ہے، ان کو بھی آپ ہٹ نہ کریں۔ اور ایران تو اس وقت دیکھیں وہ چیزیں ہٹ کر رہا ہے جو ان کی بیسز ہیں اور امریکن انٹرسٹ ہیں جو لیجیٹمیٹ ٹارگٹس ہیں۔ اس نے اس کے علاوہ ہٹ کے تو کوئی نہ گلف کے اور نہ مڈل ایسٹ کے ان کے اپنے ٹارگٹس پہ حملہ نہیں کیا۔ بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ چین یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے، اور دوسرا یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جی یہ سارا جو فیسیلیٹیشن چل رہی ہے اس کو باقاعدہ ٹاکس کی طرف لے کے جایا جائے، اور آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے پیسفل نیگوسیشنز کے ساتھ ان معاملات کو حل کریں، اور دنیا کو مزید اس جنگ میں مت تھوپے۔ تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ریزنیبل ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے امریکہ ٹروپس اتار دے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہوگی، بیکاز آئی تھنک وہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ بھیڑوں کے چھتے میں گھس تو جاتے ہیں، نکلنا پھر آپ کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا، وہ پھر بھیڑوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
تو اگر اسی یہ ایران بھی ایک ہارنس نیسٹ ہے، اس میں اگر یہ اتر بھی جائیں گے تو نکلیں گے کیسے؟ تو آئی تھنک یہ جو باتیں اب ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے the reality is dawning on him، اور پریشر بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر ہے، انٹرنلی بھی، اپنے جو ان کے ایلائز ہیں، چاہے وہ پیسیفک میں ایلائز ہوں، چاہے وہ یورپ میں ایلائز ہوں، ان کی طرف سے بھی، اور ان کے جو اکنامک ایلائز ہیں، جو ان کے جو بینکرز ہیں which means the Gulf and the Middle East، اب ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے. دا ویری فیکٹ کہ ان ممالک نے ایران پہ غصے میں آ کے حملہ نہیں کیا، اور ایران اور گلف کی اور مڈل ایسٹ کی وار نہیں شروع ہوئی، شکر الحمدللہ فار دیٹ، انڈیکیٹس کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں امریکہ سیکورٹی پرووائڈ کر سکا، اور شاید آئندہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ٹرسٹ کرے. تو وہ ان کے لیے نکلنا بھی بہت مشکل ہے، بیکاز ہنڈریڈ آف ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ان کے امریکہ میں پھنسے ہوئے ہیں. بٹ دے ڈیفینیٹلی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ کہ یہاں پہ پیس ہو، اور یہاں پہ ایران کو جو وہ تھریٹ سمجھتے ہیں وہ ذرا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، اور یہاں مل کے کوئی پیسفل ریجن بنے. بٹ واٹ ایور کمز آؤٹ آف اٹ، ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ نہ یہ ویسٹ ایشیا، نہ مڈل ایسٹ، اور نہ امریکہ، اس میں سے کوئی بھی، یورپ بھی آپ بیچ میں شامل کر لیں، دنیا کی شکل جو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہوگی. چیزیں چینج ہوں گی ایٹ دی اسٹریٹجک پولیٹیکل اینڈ اکنامک فرنٹ، اور وہ ہو بھی رہی ہے. سو وی ول ہیو ٹو سی کہ یہ آئی ہوپ کہ فار دا بیٹر ہو، اور چیزیں مزید خراب نہ ہوں. اور چین کو آپ اب مستقبل میں ایک باقاعدہ گارنٹر کے کردار میں دیکھ رہی ہیں، یا کیسے دیکھا جائے پاکستان کے وزیر خارجہ کے اس دورے کو، اس مشترکہ بیانیے کو، کہ کیا پاکستان ان کو اپنی جاری کوششوں کے حوالے سے اعتماد میں لے رہا ہے؟ جو پہلے بھی بتایا جا رہا تھا کہ دونوں ممالک رابطے میں تھے اور مسلسل اپڈیٹڈ رکھے ہوئے تھے چین کو پاکستان کے حکام. سو اب یا پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک باقاعدہ گارنٹر کے، ایک ضمانت دینے والے ملک کے طور پہ، جس کا ایران کا مطالبہ رہا ہے کہ وہ اب امریکہ پر کسی مذاکرات کے لیے اعتماد نہیں کرتے. جہاں تک چین کا سوال ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ کا چین کا دورہ ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ بہت ہی دیرینہ تعلقات ہیں، اور ہماری چین سے کنسلٹیشنز ہر وقت جاری رہتی ہیں ہر موضوع پہ، چاہے وہ بائی لیٹرل ہو، ریجنل ہو، انٹرنیشنل ہو. تو ایک تو اس کا یہ رخ ہے. دوسرا، جہاں تک جنگ کا سوال ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹوٹلی انجسٹیفائبل اور انجسٹیفائڈ وار جو ایران کے سر کے اوپر تھوپی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اس نے پورے خطے کو اپنی اس وقت لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور بہت سخت یہ ڈر ہے کہ یہ جنگ پھیل کے کہیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے. اور جہاں تک چین کا سوال ہے، تو اگر آپ ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو دیکھیں تو اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بھی ان کا کانسٹنٹلی یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہا تھا کہ دونوں طرف سے ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے، اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا چاہیے دونوں طرف سے، کیونکہ کوئی بھی جنگ اس طرح شروع کرنا آسان ہوتا ہے، ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں بھی کی، بہت روابط کانسٹنٹلی ان کے رہے، گلف کے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ تو خیر ہر وقت ہی ہوتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی، روس کے ساتھ بھی، اور ان کی کوششیں جاری رہی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب بوٹس آن گراؤنڈ تک بات آ رہی ہے، اور تمام مڈل ایسٹ اور گلف اس وقت انوالوڈ ہے ان ون وے اور دی ادر اس وار میں. اور ابھی تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے جو مسلم برادر ممالک ہیں گلف کے اور مڈل ایسٹ کے، انہوں نے یہ ریئلائز شاید کیا ہے
کہ یہاں بیسک پرابلم جو ہے وہ شاید ایران نہیں تھا، اٹ واز آلویز اسرائیل، کیونکہ اب تو بہت کھل کے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے اس طرح کا جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ گلف کی اور مڈل ایسٹ کی ایران کے ساتھ بھی لڑائی ہو جائے، وہ نہیں ہوئی. اور چین تو بالکل نہیں یہ چاہتا، کیونکہ چین کے بہت دیرینہ تعلقات ایران کے ساتھ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 2007 میں جبکہ بہت زیادہ سینکشنز بھی تھیں اور بہت ہی ریسٹرکشنز تھی ایران کے اوپر، تو اس وقت ان ٹینشنز کے درمیان چین نے ایران سے ایک $400 بلین کا آئل ایگریمنٹ کیا تھا 25 ایئرس کے لیے. اور اس وقت سے چین جو ہے سم ہاؤ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ایران ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ملک ہے اس خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور پیس کے لیے. تو اس لیے چین کا اس جنگ میں ایک بہت سٹل اور بہت امپورٹنٹ رول ہے. سٹل اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ کبھی بھی چین جو ہے وہ برواڈو شو نہیں کرتا، کبھی بھی چین کسی جنگ میں انوالو نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اس جنگ کو انیشیٹ کرتا ہے. ان کا ہمیشہ یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ، تحمل کے ساتھ بات چیت اور ڈپلومسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے، اور اس طرح کے وارز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. اور ایران کو بھی، روس کو بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوئے ایران میں تو وہ ان کی ریڈ لائن ہوگی کہ تھنگس ول ایگریویٹ. اور چین تو دیکھیں اس وقت بہت ہی سینسبل پاور بن کے سامنے آیا ہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ امریکہ آلریڈی سارے انڈیکیشنز تو تھے کہ وہ اب اپنے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، اکنامکلی، ٹیکنالوجیکلی، پولیٹیکلی چائنا رائز کر رہا تھا. لیکن اس جنگ نے تو اس پروسیس کو بہت، میرا خیال ہے، اسپیڈ اپ کر دیا ہے. بیکاز اس وقت اگر آپ دیکھیں یہ بائی اٹ سیلف جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ گلف اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ جو ٹریڈیشنل ان کا ایلائے ہے امریکہ، جس کو وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتے تھے، جن کے بیسس یہاں پہ انہوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے تھے، وہ اب اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے کہ اگر یہ جو فیسیلیٹیشن ہے اور میڈیشن ہے پاکستان کی، یہ اگر پراپر ڈائلاگ کی طرف جاتی ہے، یہ پراپر نیگوسیشنز کی طرف جاتی ہے، اور اگر فائنلی کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل نہیں تیار کہ وہ امریکہ کو ٹرسٹ کرے. تو وہ چاہتے ہیں کہ چین اس کی گارنٹی دے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہونا چاہیے امریکہ کے لیے کہ ان کے کلوزسٹ ایلائز ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور جتنی گلف اسٹیٹس اور مڈل ایسٹ کی پاورز ہیں وہ آپ اب ان کی طرف نہ سیکیورٹی کے لیے دیکھ رہی ہیں نہ گارنٹیز کے، بلکہ ان کا بھی رخ جو ہے وہ چائنا کی طرف اب ڈائیورٹ ہو رہا ہے. میں اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گی کہ دیکھیں بعض اوقات چیزیں لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن ہوتی ہیں. یورپ نے تو پہلے ہی انکار کر دیا ہے کہ وہ اس وار میں بالکل کسی حالت میں حصہ نہیں لیں گے. پیسیفک کے ان کے سارے ایلائز نے امریکہ کے منع کر دیا ہے. لیکن ایک اور چیز ہو رہی ہے جو پچھلے ایک سال پہلے تک بھی نہیں تھی، کہ یورپین ممالک میں الیکٹرک وہیکلز چائنا کی جو ہیں ان کی اس وار کے بعد ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ٹینز آف تھاؤزنڈز جو ہے وہ ایک ملک ہر ویک لے رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یورپ نے چائنیز سولر پینلز بے تحاشا لگوانے شروع کر دیے، انکلوڈنگ جرمنی، ٹو ڈائیورسفائی دیئر الیکٹریسٹی، جو ان کی ڈپینڈنس آئل کے اوپر ہے. تو اس میں آلریڈی جو گیپ امریکہ چھوڑتا جا رہا ہے
वो गैप बहुत तेजी से पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली चाइना बगैर कुछ किए फिल करता जा रहा है। तो ये लेट अस होप कि ये जो मैडनेस शुरू की है ट्रम्प साहब ने, इसमें अब कोई सैनिटी किसी तरह प्रिवेल करे। आज तो आपने सुना कि उन्होंने कह दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद भी रहे तो हम अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लेंगे। ये बेसिकली उनका मेरे लिहाज से एक एक्नॉलेजमेंट है कि वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलवा सकते। तो उनकी हर तरफ से उन्होंने एक मिसकैलकुलेशन की है इसके बारे में। बल्कि एक बड़ा, अभी आई डोंट नो, आजकल फेक न्यूज़ भी उतनी होती हैं, लेकिन आई हर्ड कि जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अब अपने यूरोपियन पार्टनर्स को कहा है कि जी आप हमसे तेल ले लें, क्योंकि वो तो अपना तेल बेचते नहीं है, उन्होंने तो रिजर्व्स रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो आप अपने जहाज़ों के लिए तेल हमसे ले लें और यू शुड गो एंड गेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन और आप अपना हक छीन लें ईरान से ना। ये तो देखें एक बहुत ही इस किस्म के लीडर की स्टेटमेंट्स हैं जो ऑलरेडी हार चुका है और वो अब बौखलाया हुआ है कि आइसोलेटेड रह गया है बहुत ज्यादा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।